تدبر قرآن امین احسن اصلاحی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے تیسرے گروپ پر ایک اجمالی نظر۔ سورہ توبہ پر سورتوں کا دوسرا گروپ جیسا کہ ہم نے مقدمہ میں واضح کیا تمام ہوا۔ اب سورہ یونس سے تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے جو سورہ نور پر ختم ہوا ہے۔ اس میں 14 سورتیں یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، ہجر، نحل، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج اور مؤمنون مکی ہیں۔ آخر میں صرف سورہ نور مدنی ہے۔ سورتوں کے جوڑے جوڑے ہونے کا اصول جس طرح پچھلے دونوں گروپوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسی طرح اس گروپ میں بھی ملحوظ ہے۔ گروپ کی 15ویں سورہ سورہ نور بظاہر الگ نظر آتی ہے، لیکن اس کی حیثیت جیسا کہ ہم سورہ کی تفسیر میں واضح کریں گے، سورہ مؤمنون کے تکملہ اور تتمہ کی ہے۔ سورہ مومنون میں اہل ایمان کو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی جو بشارت دی گئی ہے وہ اس خاص اخلاق و کردار کے ساتھ مشروط ہے جو ایمان کا لازمی مقتضا ہے۔ سورہ نور میں اخلاق و کردار کو مزید واضح فرمایا گیا ہے، جس سے خبیثون اور خبیثات کے کافرانہ معاشرے کے مقابل میں طیبون اور طیبات کا مؤمنانہ معاشرہ پوری آب و تاب کے ساتھ نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے، اور اس معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ بھی اس میں نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ نور 55۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلافت بخشے گا، جس طرح اس نے ان لوگوں کو خلافت بخشی جو ان سے پہلے گزرے، اور ان کے لیے اس دین کو مستحکم کرے گا جس کو اس نے پسند فرمایا، اور ان کی اس خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ اس گروپ کی صورتوں میں سے سورہ حج کو بعض لوگوں نے مدنی قرار دیا ہے، لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ گروپ کی آخری صورتیں چونکہ ہجرت کے بالکل قریب زمانے میں نازل ہوئیں، اس وجہ سے ان میں کہیں کہیں مدنی دور کی جھلک آ گئی ہے، لیکن یہ صورتیں اپنے مزاج اور مطالب کے اعتبار سے سب مکی ہیں۔ سورہ حج کی بعض آیتیں مکی دور سے تعلق رکھنے والی ضرور ہیں، لیکن سورہ بحیثیت مجموعی جیسا کہ ہم اس کی تفسیر میں واضح کریں گے مکی ہے۔ کسی مکی سورہ میں مدنی دور کی بعض آیتیں بطور توضیح یا تکمیل آ جانے سے پوری سورہ پر مدنی ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسی صورتیں قرآن میں بہت سی ہیں جن میں مدنی دور کی آیات شامل ہیں، لیکن یہ صورتیں اپنے بنیادی مطالب اور اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہی قرار دی گئی ہیں۔ اس پورے گروپ کی تلاوت بار بار تدبر کے ساتھ کیجیے تو آپ نہایت واضح طور پر محسوس کریں گے کہ گروپ کی تمام صورتوں میں مشترک حقیقت جو مختلف اسلوبوں اور پہلوؤں سے واضح فرمائی گئی ہے، یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا ہو چکی ہے، وہ بالآخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی کامیابی اور فتح مندی اور قریش کی ذلت اور ہزیمت پر منتہی ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اس میں قریش کے لیے انذار اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے بشارت ہے۔ قریش پر عقل و فطرت اور آفاق و انفس کے دلائل اور تاریخ و نظام کائنات کے شواہد سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر اس کی مخالفت میں تمہاری یہی روش قائم رہی تو بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب تم اس کا انجام جو کہ برا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ دنیا میں تم سے پہلے جن قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے، جو حشر ان کا ہوا ہے اور جن کے عبرت انگیز آثار تمہارے اپنے ملک میں موجود ہیں، وہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو صبر و استقامت اور تقویٰ کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ جس حق کو لے کر تم اٹھے ہو، انجام کار کی کامیابی اور فیروز مندی اسی کا حصہ ہے۔
آفاق و انفس اور تاریخ اقوام و ملل کے دلائل و شواہد سب تمہارے ہی حق میں ہیں۔ البتہ سنت الہی یہ ہے کہ حق کو غلبہ اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں سے لازماً تمہیں بھی گزرنا ہے۔ اگر یہ مرحلے تم نے عزیمت و استقامت کے ساتھ طے کر لیے تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی تمہارا ہی حصہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین۔ ابراہیم 27۔ یہ پورے گروپ پر ایک اجمالی نظر ہوئی۔ اب ہم گروپ کی ایک ایک سورہ کو الگ الگ لے کر اس کی تفسیر کریں گے۔ گروپ کی پہلی سورہ سورہ یونس ہے۔ ہم اپنے طریقے کے مطابق پہلے اس کا عمود متعین کر کے اس کے مطالب کا تجزیہ کریں گے۔ اس کے بعد ایک ایک آیت کی تفسیر کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سورہ کا عمود۔ اس سورہ کا عمود نہایت جامع الفاظ میں اس کی دوسری ہی آیت سے واضح ہو رہا ہے۔ فرمایا ہے ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ یونس 2۔ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑی پائیگاہ ہے۔ کافروں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔ سورہ ہود میں اسی حقیقت کو یوں واضح فرمایا ہے فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ ہود 49۔ پس ثابت قدم رہو، انجام کار کی کامیابی متقین ہی کے لیے ہے۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف 90۔ بے شک جو تقوی اختیار کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ایسے خوبکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ سورہ رعد میں اس صبر اور تقوی کی کسی قدر تفصیل بھی آ گئی ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ رعد 22۔ اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی میں جمے رہے اور نماز کا اہتمام کیا اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق بخشا اس میں سے چھپے اور کھلا خرچ کیا اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے رہے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے دار آخرت کی کامیابی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اس کلمہ توحید کی طرف بھی اشارہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں اہل ایمان کے ثبات قدم کا ضامن ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین۔ ابراہیم 27۔ اللہ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں قول محکم کی بدولت ثبات قدم بخشے گا اور ظالموں کو نامراد کر دے گا۔ سورہ نحل میں ہے الذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ نحل 30۔ جن لوگوں نے خوب کاری اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھا صلہ ہے اور آخرت کا گھر اس سے کہیں بہتر ہے، اور کیا ہی اچھا ہے متقین کا گھر۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ سیدھی راہ قرآن کی بتائی ہوئی راہ ہے، اور جن لوگوں نے یہ اختیار کر لی ہے دنیا اور آخرت کی فلاح کی بشارت انہی کے لیے ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لہم عذابا علیما۔ بنی اسرائیل 9-10۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان مومنین کو جو نیک عمل کر رہے ہیں ایک اجر عظیم کی بشارت دے رہا ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ انبیاء 105۔
اور ہم نے زبور میں یاد دہانی کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ گروپ کی آخری سورہ، سورہ نور میں یہ بشارت واضح سے واضح تر ہو گئی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ نور 55۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی جو ان سے پہلے گزرے، اور ان کے ساتھ اس دین کو مستحکم کرے گا جس کو ان کے لیے پسند فرمایا، اور ان کی اس خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ ان آیات کو نقل کرنے سے مقصود سورہ یونس اور اس گروپ کی دوسری صورتوں کے عام مزاج سے فی الجملہ قارئین کو آشنا کر دینا ہے۔ ہر سورہ کا عمود اور بحث اور استدلال، اس کا صحیح رخ مطالب کے تجزیے سے سامنے آئے گا۔ اب ہم سورہ یونس کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں تاکہ پوری صورت بیک نظر سامنے آ جائے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ 1 تا 2۔ قریش کے حال پر اظہار افسوس کہ یہ حکمت سے بھری کتاب کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص پر اتاری ہیں۔ حق تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے۔ یہ منکرین کو ان کے انجام بد سے آگاہ کرنے والی اور مومنین کو اللہ کے ہاں مرتبہ بلند کی بشارت دینے والی ہے، لیکن ان مستکبرین پر یہ بات شاق گزر رہی ہے کہ انہی میں ان کا ایک آدمی ان کے پاس بشیر و نذیر بن کر آئے، چنانچہ وہ اس کو جادوگر قرار دیتے ہیں۔ 3 تا 4۔ اللہ ہی سب کا رب ہے، اسی نے آسمان و زمین بنائے، وہی تمام آسمان و زمین کا انتظام فرما رہا ہے، اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر کسی کے لیے سفارش کی گنجائش نہیں، سب اسی کی طرف لوٹیں گے، اور وہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو عدل کے ساتھ بھرپور صلہ دے گا، اور کفار کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ 5 تا 10۔ آفاق کی شہادت کے یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا نہیں ہے۔ جو غور کرنے والے ہیں وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک روز عدل ظہور میں آنے والا ہے۔ صرف وہی لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور اسی دنیا کی دلچسپیوں میں مگن رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ان کے ایمان کی بدولت نعمت کے باغوں میں داخل کرے گا، جہاں وہ اپنی کامیابیوں پر شادان ایک دوسرے کو مبارک سلامت کا پیغام دیں گے، اور اللہ کی نعمتوں کی تکمیل پر ان کی زبانوں پر حمد و شکر کے ترانے ہوں گے۔ 11 تا 12۔ اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو اس دنیا میں جو ڈھیل دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے میں تو جلدی کرتا ہے لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر وہ رحمت کی طرح قہر کرنے میں بھی جلدی کرنے والا ہوتا تو ان سرکشوں کا قصہ کب کا تمام ہو چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اچھی طرح بھٹک لیں اور اپنے اوپر اللہ کی حجت تمام کرا لیں۔ ان لوگوں کی یہ سرکشی اور ان کی یہ اکڑ ان کے ہردلے پن کا ثبوت ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ ذرا ہم پکڑیں تو لیٹے بیٹھے کھڑے ہمارا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ذرا ڈھیل دے دیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ یہ کبھی ہماری پکڑ میں آیا تھا اور نہ کبھی اس نے ہمارے آگے کوئی فریاد کی تھی۔ 13 تا 14۔ پچھلے رسولوں اور ان کی امتوں کا حوالہ کہ آخر یہ لوگ ان کے حالات سے سبق کیوں نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی جگہ ان کو دی اور اس لیے دی کہ دیکھے یہ کیسا عمل کرتے ہیں، تو آخر ان کے ساتھ اس سے مختلف معاملہ کیوں ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ 15 تا 19۔ توحید بیزاری کے سبب سے قریش کا یہ مطالبہ کہ اگر ہم کو سنانا ہے تو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ، یا کم از کم اس میں کوئی ایسی ترمیم کرو کہ یہ ہمارے لیے گوارا ہو سکے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جواب کہ میں تو تمہارے سامنے اللہ کی وحی پیش کرتا ہوں، مجھے اس میں کسی تبدیلی یا ترمیم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گزار چکا ہوں اور اس دوران میں کوئی دعویٰ یا دعوت لے کر نہیں اٹھا۔ اب جو میں تمہارے سامنے آیا ہوں تو اپنی خواہش سے نہیں آیا ہوں بلکہ خدا کے حکم کی تکمیل میں آیا ہوں۔ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز تمہارے سامنے یہ چیزیں پیش نہ کرتا۔ ساتھ ہی ان کی توحید بیزاری پر یہ تنبیہ کہ یہ جن چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ خدا سے ان کے لیے سفارش کرتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب ان کے ذہن کے مفروضات ہیں، خدا کے علم میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی شرکتوں سے پاک اور عرفہ ہے۔ اس نے لوگوں کو اپنی طرف سے ایک ہی دین توحید کا دیا ہے، لیکن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا، اور اگر اللہ نے اپنے فیصلے کا ایک دن نہ مقرر کیا ہوتا تو آج ہی اس جھگڑے کا فیصلہ ہو جاتا۔ 20 تا 23 کفار قریش کی طرف سے نشانی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب کہ نشانی عذاب دکھانا پیغمبر کا کام نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ کوئی نشانی ظاہر ہوگی یا نہیں، اور ظاہر ہوگی تو کب ہوگی۔ یہ محض انسان کی رعونت ہے کہ وہ کسی عذاب کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ تھردلے پن کا حال یہ ہے کہ جب ذرا خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے تو اللہ اللہ پکارنے لگتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اس آفت سے جان چھوٹ جائے تو زندگی اپنے رب کا شکر گزار بن کر گزاروں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت اور نافرمانی کی وہی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ 24 تا 27 اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کی تمثیل کہ کفار کو اس وقت جو زور اور اقتدار حاصل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رخنہ کہاں سے پیدا ہو جائے گا، حالانکہ آئے دن اس دنیا میں یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے، باغ اور کھیت سب مالا مال ہو جاتے ہیں، زمینوں اور باغوں کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ بھلا اب ہمیں ان سے کون محروم کر سکتا ہے کہ دفعتاً رات میں یا دن میں کسی وقت عذاب الہی کا کوئی جھونکا آتا ہے اور وہ سب کو آنن فانن بے نشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ سلامتی کا گھر صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن اس کی راہ صرف صاحب توفیق ہی اختیار کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے۔ رہے یہ لوگ جو اسی دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، خدا سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور ان کے چہروں کا حال یہ ہوگا کہ گویا ان پر شب دیجور کا کوئی ٹکڑا اڑھا دیا گیا ہے۔ 28 تا 36 کفار اپنے جن معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، آخرت میں ان کے اور ان کے معبودوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ ان کے معبود ان سے اظہار بیزاری کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ تم ہماری عبادت کر رہے تھے۔ اس دن ہر شخص کو صرف اپنے اعمال سے سابقہ پیش آئے گا اور ہر ایک کی پیشی معبود حقیقی کے سامنے ہوگی۔ کفار سے یہ مطالبہ کہ جب تم خالق، رازق، مالک اور زندگی اور موت پر اختیار رکھنے والا خدا ہی کو مانتے ہو تو اسی کو رب بھی مانو۔ اس واضح حق کے بعد اگر تم خدا کے سوا کسی اور کو بھی رب مانتے ہو تو یہ صریح ضلالت ہوئی۔ آخر اس دنیا کی خلق و تدبیر اور تمہاری ہدایت و رہنمائی میں تمہارے ان فرضی معبودوں کا کیا حصہ ہے جس کی بنا پر تم ان کو خدا کے حقوق میں شریک بنا بیٹھے ہو؟ یہ تو محض تمہاری اٹکل پچھو باتیں ہیں جو حق کے مقابل میں تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ 37 تا 44 یہ قرآن کی کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے، اس کی پیشن گوئیاں پچھلے صحیفوں میں موجود ہیں اور یہ انہی پیشن گوئیوں کا مصداق اور انہی اشارات کی تفصیل ہے۔ اس کے خدائی کتاب ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کفار کہتے ہیں کہ یہ تمہاری گھڑی ہوئی چیز ہے تو جس کو تم جھوٹ موٹ خدا کی طرف منسوب کر رہے ہو تو ان سے کہو کہ یہ اس کی مانند کوئی ایک ہی صورت لا کر دکھا دیں
اور اس کام میں اپنے معبودوں کی مدد بھی حاصل کر سکیں تو وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں جس کی حقیقت ان کے سامنے ابھی نہیں آئی ہے، اور اس معاملے میں یہ پچھلے مکذبین کی روش کی تقلید کر رہے ہیں، تو صبر کرو اور دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اندھے بہرے بن چکے ہیں تو نہ وہ تمہاری بات سنیں گے، نہ تمہارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری ہے۔ تم ان سے اپنی برات کا اعلان کر دو، یہ خود اپنے اعمال کی بدولت اس حالت کو پہنچے ہیں۔ خدا نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی ہے۔ 45 تا 58۔ جس عذاب اور روز آخرت کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اس کے لیے یہ جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ جب وہ آئے گا تو یہ محسوس کریں گے کہ زندگی کی مہلت 1 ساعت سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ عذاب کب آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری موجودگی ہی میں ان کو دکھا دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری وفات کے بعد یہ اس کا مزہ چکھیں۔ لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب کسی قوم کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ لازماً ہو جایا کرتا ہے۔ اگر یہ تم سے اس دھمکی کے ظہور کا وقت پوچھتے ہیں تو تم کہہ دو کہ میرے پاس نہ غیب کا علم ہے اور نہ میں کسی نفع و ضرر پر اختیار رکھتا ہوں، بس یہ حقیقت جانتا ہوں کہ ہر امت کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے۔ جب وہ پیمانہ بھر جائے گا تو پھر اس کو 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ اگر اتنی جلدی مچائے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھو کہ خدا کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان کر رکھا ہے۔ اس وقت تو ان کا ایمان لانا بھی بالکل بے سود ہوگا۔ اس وقت تو حال یہ ہوگا کہ ہر جان اس سے چھوٹنے کے لیے ساری دنیا بھی اس کے ہاتھ آ جائے تو اس کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو آخر یہ اپنی شامت بلانے کے درپے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت و رحمت کو اختیار کیوں نہیں کرتے جو ان پر قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اور جس کے آگے اس دنیا کے تمام زخارف بالکل ہیچ ہیں۔ 59 تا 70۔ جن لوگوں نے بے دلیل خدا کے شریک اور سفارشی بنا رکھے ہیں، کیا ان کو خدا سے ناانصافی کا اندیشہ ہے؟ خدا تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، البتہ لوگ ناشکری کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کی نسبت سے حلال و حرام ٹھہراتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تسلی کہ خدا ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، اور خدا کے وعدہ اٹل کو کوئی ٹال نہ سکے گا۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں وہ صرف گمان کی پوجا کر رہے ہیں۔ شب و روز سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ سب سے مستغنی ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ جو لوگ اپنے جی سے خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور وہ آخرت میں عذاب شدید سے دوچار ہوں گے۔ 71 تا 93۔ اوپر کے بیان کردہ حقائق کی تائید میں تاریخ کی شہادت۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی سرگزشت کا اجمالی حوالہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ تلقین کہ جس طرح کے حالات تم سے پہلے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو پیش آ چکے ہیں، اسی طرح کے حالات تمہاری قوم کی طرف سے تم کو پیش آ رہے ہیں۔ بس اگر تم نے صبر اور توکل کی وہی روش اختیار کی جو تمہارے پیش رو انبیاء علیہم السلام اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اختیار کی، اور اس پر جمے رہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ رو کرے گا، اور تمہارے مخالفوں کا وہی حشر ہوگا جو نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں کا ہو چکا ہے۔ 94 تا 103۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مسلمانوں کو یہ تلقین کہ مخالفوں کا غوغا تمہیں اس کتاب کے باب میں کسی شک میں نہ ڈالے جو تم پر اللہ نے اتاری ہے۔
یہ بالکل حق ہے اور جو اچھے اہل کتاب ہیں وہ بھی اس کے حق ہونے کے گواہ ہیں۔ جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے سبب سے خدا کے قانون کی زد میں آ چکے ہیں۔ ان کو خواہ کتنی ہی نشانیاں دکھا دی جائیں وہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک فیصلہ کن عذاب نہ دیکھ لیں۔ کوئی قوم جب قانون الہی کی زد میں آ جاتی ہے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا۔ صرف قوم یونس ایک ایسی قوم ہے جو عذاب الہی کی زد میں آتے آتے بچ گئی۔ عذاب بس آنے ہی کو تھا کہ وہ ایمان لائی اور اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اہل ایمان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل اور سمجھ سے کام لے کر ایمان کی راہ اختیار کریں، نہ کہ عذاب کی نشانیوں سے مجبور ہو کر۔ اگر اللہ کو مجبورانہ ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ سب کو ایمان کی ڈگر پر ہانک دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایمان کی توفیق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دلوں پر نجاست کے انبار جمع کر لیتے ہیں ان کے لیے ایمان کی راہ نہیں کھلتی۔ ایسے لوگوں کو بڑی سے بڑی نشانی بھی کچھ نفع نہیں پہنچاتی۔ یہ لوگ تو بس اس طرح کے فیصلہ کن دن کے انتظار میں ہیں جس طرح کے فیصلہ کن دن پچھلی قوموں کے پیش آ چکے ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم اسی کے انتظار میں ہو تو انتظار کرو، میں بھی اب تمہارے لیے اسی کے انتظار میں ہوں۔ 104 تا 109 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مخالفین کے سامنے ایک فیصلہ کن اعلان کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہو تو وہ اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان چیزوں کو نہیں پوچھتا، میں صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی توحید پر آپ کو جمع رہنے کی تاکید اس لیے کہ نفع و ضرر صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ دوسرا نہ کچھ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ چکا ہے اور وہ میں نے لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا تو اس کا نفع اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام خود بھگتے گا۔ میں کسی کے ایمان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ وحی الہی کی پیروی کرو، اسی پر جمے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔